السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک مغرور شخص کا قصہ سناؤں گی۔ بدر اور جواد فیکٹری کے مین دروازے پر پہنچ گئے جہاں گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ بدر نے اسے سلام کیا اور بولا، جناب ہمیں فیکٹری کے مالک دلشاد صاحب سے ملنا ہے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور انہیں مہمان خصوصی بنانا چاہتے ہیں، اس نے بتایا۔ اچھا تم لوگ اندر جاؤ اور ان کے سیکرٹری شاہد صاحب سے مل لو، وہ بولا۔ وہ دونوں فیکٹری کے احاطے میں داخل ہو گئے اور برآمدے کی طرف جانے لگے۔ بھائی کتنی بڑی فیکٹری ہے؟ جواد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی، بدر بولا۔ کتنی دولت ہوگی دلشاد صاحب کے پاس؟ ہاں بے شمار۔ وہ دونوں شاہد کے پاس پہنچ گئے۔ بدر نے ان سے کہا، سر ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس میں دلشاد صاحب کو مہمان خصوصی بنانا چاہتے ہیں۔ کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ تقریری مقابلہ ہے۔ کس موضوع پر ہے؟ ہم اور آج کے حالات۔ وہ سوچ کر بولے، موضوع تو اچھا ہے۔ کہاں ہے پروگرام؟ سائنس کالج کے ہال میں، پرسوں شام 6 بجے۔ اچھا میں صاحب سے پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا اور انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور بٹن دبا کر دلشاد صاحب سے رابطہ ہونے پر بولے، جناب 2 لڑکے آئے ہیں، کہتے ہیں پرسوں سائنس کالج میں 6 بجے تقریری مقابلے میں آپ کو مہمان خصوصی بنانا چاہتے ہیں، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ آواز آئی، جی بہتر، کہہ کر شاہد صاحب نے ریسیور واپس رکھا اور ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولے، آپ لوگ صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ ہے ان کا کمرہ۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ جی بہتر، بدر بولا۔ وہ دونوں اٹھ کر دلشاد صاحب کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے اور آہستہ سے دستک دی۔ یس، اندر سے آواز آئی۔ بدر نے احتیاط کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر بڑی سی میز کے پیچھے موٹے اور بھدے دلشاد صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، سر ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی آ جاؤ۔ وہ دونوں اندر داخل ہونے کے بعد ان کی میز کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا پروگرام ہے؟ دلشاد صاحب نے پوچھا۔ جی تقریری مقابلہ ہے۔ کیا موضوع ہے؟ ہم اور آج کے حالات۔ یہ بھی کوئی موضوع ہے؟ دلشاد صاحب نے منہ بنا کر کہا۔ بھائی عنوان کس جاہل نے رکھا ہے؟ جی وہ میں نے رکھا ہے، بدر بولا۔ بڑے جاہل ہو؟ کون سی جماعت میں ہو؟ جی سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو بڑے اچھے موضوع رکھتا تھا۔ جی آپ ذہین ہوں گے۔ ہاں بھائی بہت ذہین تھا۔ تو سر آپ آ رہے ہیں نا؟ جواد نے پوچھا۔ ویسے تو میں بڑا آدمی ہوں، بڑی دولت ہے میرے پاس اور غریبوں کو میں منہ نہیں لگاتا، لیکن اب تم لوگ آ ہی گئے ہو تو پھر آ جاؤں گا، لیکن ڈونیشن کتنی دینی ہوگی؟ جی 10,000 روپے۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولے۔ 10,000 روپے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بھائی ہم بڑی مشکل سے دولت کماتے ہیں، میں اتنے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تو کتنے دے سکتے ہیں سر؟ 5,000 دوں گا۔ چلے ٹھیک ہے سر۔ سر 6 بجے پروگرام شروع ہونا ہے، بدر نے کہا۔ بھائی میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری مصروفیت بہت ہے اور وقت کم ہے، اس لیے میں جلدی سے آؤں گا اور جلدی چلا جاؤں گا۔ جی بہتر ہے، بس اب تم لوگ جاؤ۔ جی اچھا۔ وہ دونوں فیکٹری کے باہر آ گئے تو جواد نے بدر سے کہا، بھائی یہ دلشاد صاحب تو بڑے مغرور اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے انسان ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے، وہ بولا۔ پروگرام کی بھرپور تیاریاں ہو چکی تھیں، ہال میں کرسیاں سجا دی گئی تھیں، دیواروں پر بینر لگے ہوئے تھے، اسٹیج مہمانوں کے لیے تیار تھا، کچھ مہمان آ چکے تھے اور کچھ آ رہے تھے۔ بدر اور جواد ان کے دوست آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ 6 بجے تو سب لوگ اپنے اپنے نشستوں پر بیٹھ گئے اور مائک پر بدر نے کہا، معزز خواتین و حضرات، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ہمارے مہمان خصوصی بس ابھی آنے ہی والے ہوں گے، ان کے آتے ہی پروگرام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ذرا دیر بعد ہی دلشاد صاحب کی گاڑی وہاں پہنچ گئی۔ لڑکے دوڑ کر ان کی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ بدر نے فوراً دروازہ کھولا، گاڑی میں سے دلشاد صاحب برآمد ہوئے۔ سر اس طرف آ جائیں، بدر نے ایک طرف اشارہ کر کے دلشاد صاحب سے کہا۔ ہاں ہاں بھائی مجھے پتا ہے کہ ہال کس طرف ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولے۔ پھر انہوں نے اپنے کوٹ کی آستین کو ذرا جھاڑا اور بولے، یہ بہت قیمتی سوٹ ہے، 50,000 کا ہے۔ اوہ یہ تو بڑا مہنگا ہے سر، بدر نے کہا۔ تمہارا یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ انہوں نے اس کے کوٹ کی طرف دیکھ کر بولا، سر یہ تو بہت سستا ہے۔ غریب انسان ہو نا تم، انہوں نے غرور سے کہا۔ جی ہاں، وہ ذرا شرمندہ ہوا۔ ذرا دیر بعد وہ لوگ ہال میں آ گئے، پھر دلشاد صاحب اسٹیج پر آنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بدر سے کہا، بھائی یہ تم لوگوں نے کتنی گھٹیا کرسیاں منگوائی ہیں؟ جی وہ بس یہی مل سکی، تم نے تلاش نہیں کی ہوں گی اچھی کرسیاں؟ جی وہ کی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ جی سچ بول رہا ہوں، تم غریبوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ بدر کے قریب ہی کھڑے ایک لڑکے عابد کو ان کی باتیں سن کر غصہ آ گیا اور وہ سخت لہجے میں بولا، ارے بڑے میاں کس دنیا سے آئے ہو؟ کیا مطلب؟ انہوں نے غصے سے کہا۔
یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں، کیا غلط کہا ہے؟ کیا غریب اور امیر امیر لگا رکھا ہے تم نے؟ ارے چھوڑو بھائی، تم جاؤ یہاں سے، بدر نے اسے ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھائی، یہ کس مغرور شخص کو لے آئے ہو تم؟ اسے سمجھا لو اس لڑکے کو، دلشاد صاحب نے بدر سے کہا۔ جی ہاں سر، میں سمجھا رہا ہوں، وہ بولا، اور پھر کچھ لڑکوں نے بڑی مشکل سے اسے اسٹیج سے اتار دیا۔ کچھ دیر بعد پروگرام شروع ہوا۔ کچھ مقررین نے تقریریں کر لیں تو دلشاد صاحب نے بدر کو بلا کر اس سے کہا، بھائی بس اب میں جانا چاہتا ہوں، تم مجھے بولنے کا موقع دو۔ جی بہتر، وہ بولا، اور مائک پھر ان کے حوالے کر دیا۔ ہمارے معزز خواتین حضرات، ہمارے معزز مہمان خصوصی محترم دلشاد صاحب کے پاس وقت کی کمی ہے، اس لیے اپنے خطاب کے بعد یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے۔ اور پھر اس نے مائک دلشاد صاحب کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا، خواتین و حضرات، ویسے تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ میں ایک فیکٹری کا مالک ہوں، شہر میں دولت مند ہوں، اور مجھ سے بڑے لوگ کے پاس ذرا کم ہی ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، اس لیے جب یہ لڑکے میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، ہمیں نہیں لینی ہے تمہاری ڈونیشن۔ عابد نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے ہوئے دلشاد صاحب کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، لگتا ہے تم بہت ہی غریب لڑکے ہو، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ دلشاد صاحب نے اس سے کہا، تمہیں کیا خاک تمیز ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں دولت دے دی ہے تو تم آپے سے باہر ہو گئے ہو، سب لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہو۔ چپ کراؤ اسے، دلشاد صاحب نے بدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم چپ ہو جاؤ، عابد نے بدر سے کہا۔ ارے چپ نہیں ہوں گا، اتارو اس مغرور شخص کو اسٹیج سے، وہ غصے سے بولا۔ میں خود جا رہا ہوں، دلشاد صاحب نے بھی غصے سے کہا، اور پیر پٹکتے ہوئے چل دیے۔ جب وہ اسٹیج سے نیچے اترے تو پرنسپل صاحب ان کے پاس آئے اور نرمی سے بولے، ارے دلشاد صاحب، ذرا میرے ساتھ ایک طرف آئیے۔ وہ دونوں ایک کونے میں آ گئے، یہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پرنسپل صاحب نے ان سے ملائم انداز میں کہا، دیکھیے جناب، میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، انہوں نے کہا۔ اب وہ بھی غصے میں تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر تو آپ کو یقین ہے نا؟ جی ہاں، تو پھر سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے اندر خود پرستی کچھ زیادہ ہی ہے اور بڑائی اور غرور بہت ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس طرح کیا آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے دلشاد صاحب کی طرف دیکھا۔ دلشاد صاحب نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولے، جناب، یہ ارشاد تو میں نے پہلے نہیں سنا تھا، لیکن اب سننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ غرور اور تکبر نہیں کروں گا۔ تو پھر جائیے اسٹیج پر اپنے رویے کی معذرت کر لیجیے۔ وہ بولے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، آپ میری طرف سے معذرت کر لیں اور بچوں کو میری طرف سے 20,000 روپے ڈونیشن دے دیں۔ انہوں نے کہتے ہوئے جیب سے 20,000 روپے نکال کر پرنسپل صاحب کو دے دیے اور تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف چل دیے۔ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی غرور اور تکبر نہیں کریں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔